اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو عروج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو۔ تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی جستجو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، تیرا قرب ہے میری آرزو۔ اور میری چشم نم کے یہ ولولے، میرے ضبط غم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ یہ سوز یہ ولولے ہیں میری حیات کی آبرو۔ اور کبھی جو ایک مدحہ لکھی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی جو ایک مدحہ لکھی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی جو ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک اور خصوصی رمضان اپیل 2026 کے حوالے سے ایک اور ٹیلی تھون نشریات آپ ARYQ TV پہ آج ایک مرتبہ پھر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا پر نور پر رونق رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الحمدللہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ یہ پر نور ساعتیں ہیں، یہ پر نور مواقع ہیں رب کائنات کی جانب سے۔ ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا گیا ہے جس کے اندر ہمیں کوئی بھی ٹائم کوئی بھی مومنٹ جو وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے اس ماہ مبارکہ کے اندر جو کئی فضیلتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، کئی انعامات ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھیں کوئی بھی ایک نیکی اگر ہم سرزد کرتے ہیں، رب کائنات کی جانب سے اس ماہ مبارکہ کے اندر رحمتوں کا اس قدر نزول ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک فرض ہو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور KGN الحمدللہ روزانہ آپ کو صدا دیتا ہے کہ آئیے ان لوگوں کی مدد کیجئے، ان لوگوں کے درد کا مداوع کیجئے، ان لوگوں کے درد کو محسوس کیجئے، ان لوگوں کا احساس کیجئے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، ایسے لوگوں کے لیے KGN نے الحمدللہ رمضان المبارک کے کچھ پیکیجز یہاں پہ ترتیب دیے گئے ہیں، اور ایک بہت ہی مناسب پیکیجز KGN کی جانب سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی ایک فیملی کو جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی فیملی ہے، اس فیملی تک پورے ماہ مبارکہ کا راشن پیک جو وہ پہنچا دیا جائے، تو صرف اور صرف 10,000 روپے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ 10,000 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی تک جو ہے وہ پورے ماہ مبارکہ کا راشن پیک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس راشن پیک کے اندر یقینی طور کے پر آٹا، دال، چینی اور دیگر چیزیں اس میں ضرور شامل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 10,000 روپے کا راشن پیک آپ کے لیے آپ کی جانب سے کسی بھی ایک ایسی فیملی تک جو ہے وہ ایک ایسی فیملی کے چہرے پہ مسکراہٹ کی وجہ بن سکتا ہے جس کے گھر میں اب تک جو ہے وہ افطاری کی دسترخوان یا سحری کی دسترخوان نہیں سجے۔ ناظرین محترم، صرف اور صرف 10,000 روپے کے تعاون سے آپ کسی بھی ایک ایسی فیملی تک پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن یا بھائی تک کو جو ہے وہ روزہ افطار کرا دیا جائے اور ساتھ میں ڈنر کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ ہماری ویژولز آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے راشن کی تقسیم کا معاملہ ہو یا افطار اور ڈنر کا معاملہ ہو، کس طرح سے فلی پروٹوکول راشن کی تقسیم بھی ہوتی ہے، دسترخوان لگائے جاتے ہیں، فلی پروٹوکول کے ساتھ ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ ہر شخص کی عزت نفس کا بھرم رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ KGN کے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں اور گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان لوگوں تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا سید رضا گیلانی صاحب۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مزاج بخیر، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کیا فرمائیں گے KGN الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے اس موقع کے اوپر؟ الحمدللہ ہر سال یہ اپیلز کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، ماہ شعبان المعظم سے الحمدللہ اس اپیل کا سلسلہ جاری ہے، اس دفعہ بھی کیا فرمائیں گے ان لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ سب سے پہلے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مبارک میں یہ KGN ٹرانسمیشن پھر سے جاری و ساری ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ جو نادار ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو لوگوں کے جذبات ویسے ہی بلند ہوتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کا ایک سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی جیسا کہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں جہاں یہ 3 عشرے ہیں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے آزادی، تو اس پورے ماہ مبارک میں چاہے کوئی بھی عشرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔
نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں خاص جو عبادات ہیں روزہ رکھنا، اور اس کے لیے جو اہتمام ہے سحری کا ہو یا افطار کا، یہ خاص اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے تحفہ عطا فرمایا کیا ہے۔ بات ہے۔ یعنی یہ سحری جیسی نعمت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند بھی فرمائی ہے، یہ سنت بھی قرار دی گئی، اور سحری پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتی ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سحری کا دسترخوان بچھتا تو جب لوگوں کو بلاتے تو فرمایا کرتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو، یعنی یہ ایسا کھانا ہے جو برکت والا ہے۔ اور فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے حساب نہیں لے گا۔ ان میں ایک وہ شخص جو سحری کے وقت، یعنی سحری کا جو کھانا ہے اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا، افطار کے وقت جو ہوگا اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ایک مجاہد جو جہاد کے لیے نکلا ہو وہ راستے میں جو تناول کرے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو سحر اور افطار کی ویسے بھی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں شہروں میں تو یہ ہے کہ ہر طرح کی سہولیات میسر ہے اور دیگر اہتمام ہوتے ہیں، لوگ یہاں پر دسترخوان لگا دیتے ہیں، ہمارے ہاں دکانیں شاپس وغیرہ موجود ہیں، ہم بآسانی وہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ہمیں اصل اس ٹرانسمیشن کو سجانے کا جو اصل مقصد ہے ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، دیہی علاقوں میں جہاں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، ہماری اور آپ کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے، بالکل وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، ہم تو اپنے سامنے دسترخوان پر وہ ساری نعمتیں دیکھتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ اور اصل جو ماہ رمضان روزہ جو ہے یہ احساس بیدار کرنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی فضول باتیں نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، گناہوں سے وہ باز نہ آئے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اصل مقصد انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ان لوگوں کا احساس دلانا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو نادار ہیں، جو ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، جو سارا سال بڑی مشقت میں رہتے ہیں، بڑی پریشانی میں رہتے ہیں، تو جو آسودہ حال ہیں، جو مالدار ہیں، وہ بھی ایک مہینہ ان لوگوں کا احساس کریں، اپنے دلوں میں اس احساس کو بیدار کریں، اور پھر جب احساس بیدار ہوگا تو پھر جذبہ بھی بڑھے گا کہ کاش اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ہم ان تک یہ نعمتیں پہنچائیں۔ تو KGN ٹرانسمیشن کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو نادار ہیں ان تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے، اور یہ پلیٹ فارم آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان دیہی علاقوں میں، ان دور دراز علاقوں میں وہاں تک رسائی نہیں ہے، آپ اس پلیٹ فارم کے تحت اپنا جو بھی ڈونیشن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سحری میں حصہ ملا لیں، آپ چاہتے ہیں ہم افطار کرا دیں، اتنے لوگوں کو افطار کروا دیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ماہ رمضان المبارک کا کسی کو راشن دے دیں، کسی کی مدد کر لیں، تو یہ پلیٹ فارم آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، جو ڈونیشن ہے آپ اس میں حصہ ملائیے، انشاءاللہ آپ کا ڈونیشن ان لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں رقم بھی بہت مناسب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ایک وقت کا کھانا اگر کبھی باہر کھانے چلے جائیں تو 10,000 روپے کا بل کچھ بھی نہیں ہے کہ بآسانی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور KGN کے پلیٹ فارم سے ناظرین محترم ڈونرز کے لیے بھی آسانی پیدا کی جاتی ہے، 10,000 روپے کا راشن بیگ پورے ماہ مبارکہ کے لیے ان فیملیز تک پہنچایا جا رہا ہے جن کے پاس ابھی تک دسترخوان سجانے کے وسائل موجود نہیں ہیں۔ اور علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران ہی ماشاءاللہ محمد اشرف صاحب نے جو 5 راشن بیگ جو وہ ڈونیٹ کیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ محمد عبداللہ ابن انور صاحب نے 10,000 روپے زکوٰۃ کی مد میں آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں، اور سیدہ صوفیہ کوثر صاحبہ نے جو ہے وہ 20,000 روپیز آپ نے بھی زکوٰۃ کی مد میں ڈونیٹ کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میرے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی دسترخوان میں مزید برکت عطا فرمائے۔ قبلہ کیا فرمائیں گے خاص طور پہ راشن بیگ میں جو بھائی صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے، کیا فرمائیں گے پورے ماہ مبارکہ کا ایک ایسا وسیع ترین راشن بیگ جس سے 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی بھی فیملی پورے ماہ مبارکہ سحری بھی کرے گی، افطاری بھی کرے گی پیٹ بھر کے، کیا فرمائیں گے؟ اب آپ دیکھیں نا، روزے کا اجر و ثواب جو سحری کی صورت میں یا افطار کی صورت میں، سحری کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، اور افطار جو کرواتا ہے، صرف ایک افطار کروانا ایک روزے کا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے، اچھا ایک کھجور کے ذریعے کروا لے، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے کروا دے، فرمایا کہ اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر و ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جب ایک دن کا روزہ افطار کروانے پر اتنا اجر و ثواب ہے، آپ بتائیں ایک شخص کو، تو آپ بتائیے کہ ایک پورے گھرانے کا جس میں 5 افراد، 6 افراد، 7 افراد ہوں، ان کے سحر اور افطار کا بھی اہتمام ہو جائے، وہ پورا مہینہ بآسانی گزار بھی سکیں، تو یقیناً یہ راشن بیگ ان کے لیے بہت بڑا، دینے والے کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بن سکتا ہے۔
سکتا ہے. اور ایک ایسا راشن بیگ دیکھیں کہنے کو تو صرف ایک یہ راشن بیگ ہے لیکن وہ فیملی جب اس راشن بیگ سے سحری بھی کرے گی افطار بھی کرے گی تو یقینی طور پہ ان کے دل سے ناظرین محترم جو دعا نکلے گی وہ یقینی طور پہ عرش تک پہنچے گی. علامہ صاحب افطار کا پیکج صرف اور صرف 400 روپے کا افطار پلس ڈنر کھانا کھلانے کا ویسے بھوکے کو ثواب اور ساتھ ہی ساتھ افطار کا جیسے آپ نے فرمایا کھانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اصل میں افطار اور کھانا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ویسے ہی پسندیدہ عمل ہے. حدیث مبارکہ میں جہاں سلام کو پھیلانے کی بات کی گئی کہ سلام افشو السلام سلام کو پھیلاؤ سلام کو عام کرو اس سے محبتیں بڑھتی ہے وہیں ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. کیونکہ ایک شخص آپ دیکھیے نا کہ وہ بھوک سے بلک رہا ہو وہ بھوک سے بیتاب ہو اور اس وقت اس کو ضرورت بھی ہو لیکن اس کے سامنے کوئی نہ اس کے پاس اسباب ہے نہ اس کے پاس مال موجود ہے نہ کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے. اس وقت کوئی اگر اس کے سامنے تازہ کھانے کی پلیٹ لا کر رکھ دے اور خصوصاً ماہ مبارک میں ویسے ہی عام دنوں میں کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کا ذریعہ ہے. تو پھر ماہ رمضان المبارک میں کسی کو کھانا کھلانے کے لیے کسی بھی طریقے سے اہتمام کرنا تو یقیناً یہ جو کھلانے والا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی مال میں برکت کا عزت میں برکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قرب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب بھی پائے گا درجات کی بلندی اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب. کیونکہ جو مستحق ہوتا ہے جب آپ اس کو آسودہ حال کر دیں گے آپ اسے مال دے دیں گے آپ اسے کھانا دے دیں گے پھر اس کے دل سے جو دعا نکلے گی نا وہ دعا یوں سمجھ لیں عرش تک پہنچتی ہے. ایسا شخص جس کی ہم کسی خیر خواہی بھلائی کریں اس کی مدد کر دیں اور وہ دل سے دعا دے دیں ایک مسلمان کے لیے اور کیا چاہیے اسے کہ ایک کسی کے دل سے دعا اس کے لیے نکل جانا اس کے لیے بھلائی کے کلمات نکل جانا کوئی اور آپ کے لیے آج کل کے دور میں دیکھیے دعا بھی کوئی اتنی آسانی سے کہاں دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور کوئی دل سے دعا دے دے تو یہی ہمارے لیے دینے والے کے لیے بہت بڑا قیمتی ذریعہ ہے. لیکن حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم میرے بندوں کی مدد میں لگ جاؤ میں تمہاری مدد میں لگ جاؤں گا. تو ایک بہت ہی آسان اور سمپل سا فارمولا ناظرین محترم ہمیں دے دیا گیا کہ اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہماری پریشانی کا مداوع کرتے رہے تو مخلوق خدا کی پریشانی کا مداوع کرنے لگ جائیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں. اور رمضان المبارک کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ جو پیکیجز KGN کی جانب سے ترتیب دیے گئے 10,000 روپے کا راشن بیگ ناظرین محترم بہت ہی مناسب اماؤنٹ اور ایک ایسا پیکیج جو کہ پورے ماہ مبارکہ کے لیے کافی رہے گا کسی بھی 5 سے 6 افراد پر مشتمل فیملی کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی ایک فیملی تک پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ پہنچا دیا جائے تو صرف اور صرف 10,000 روپے میں آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو کسی بھی ایک بہن یا بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے ساتھ میں ڈنر کرا دیا جائے تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ الحمدللہ سارا سال KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتا ہے. خاص طور پہ ان علاقوں میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے جن علاقوں میں مساجدیں نہیں ہیں وہاں کی رہائشی لوگوں کو دور دراز ٹریول کر کے باجماعت نماز کے لیے جانا پڑتا ہے. تو میں علامہ صاحب کی جانب آؤں گا. علامہ صاحب مساجدوں کی تعمیرات کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اور جس میں مسلمان اجتماعی طور پر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پر سجدے ہوتے ہیں وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں ہوتی ہیں دعا ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں. یعنی روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں. کیوں مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی ہے اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد رہے گی. اب وہاں پر اللہ کے نیک بندے ہر وقت یعنی جس زمانے میں وہ تعمیر ہوئی اس وقت سے لے کر اب قیامت تک یہ مسجد ہی رہے گی. تو اندازہ کیجئے کتنے نیک بندے کوئی وہاں سے گزرتا ہوا اس نے نماز پڑھ لی کوئی اور مسافر آیا اس نے وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کر لی. تو مسجد جس نے بناتے ہوئے یا اس کے تعمیر ہوتے وقت حصہ ملا لیا یا جس نے پوری مسجد ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پوری مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں. تو اب قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے یعنی وہ تو اگر اس دنیا سے تعمیر کرنے والا چلا بھی گیا لیکن وہ ایسا صدقہ جاریہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ تو قبر کے اندر ہوگا لیکن کوئی شخص اس کی بنائی ہوئی اس کی تعمیر کی ہوئی یا اس کا لگایا ہوا حصہ یا مال جو بھی اس نے کچھ اپنا حصہ ملایا ہوگا اس مسجد کے اندر اگر وہ اب قیامت تک جتنے
لوگ نماز پڑھتے رہیں گے قبر میں اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب سوچیے نا، ہم اس دور کے اندر نامہ اعمال، ہم جو عمل کرتے ہیں، جب تک زندگی یہ سانس کی مالا چل رہی ہے اس وقت تک اعمال کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ موت آئے گی انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن آخر یہ کیسے اعمال ہیں کہ بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ اور انسان کو چاہیے وہ جہاں دیگر اعمال کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ لازمی کر کے جائے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک اضافہ ہوتا رہے، اور مساجد اس کے لیے بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، مسجد کی بات آئی اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین محترم ایک پیکیج ہمارا ہینڈ پمپ اور سولر پمپ کی انسٹالیشن کا ہے، جو کہ ایسے علاقوں میں الحمدللہ ہینڈ پمپ اور سولر پمپ کی انسٹالیشن کرائی جاتی ہے جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو ہم اگر اپنے آپ کو ہم ان لوگوں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ ہمارے اوپر ایسا وقت گزر رہا ہو کہ ہمارے پاس پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہو رہا، ہمارے علاقے میں پینے کا صاف پانی نہیں آ رہا، اور ہم دور دراز ٹریول کر کے ایسی جگہ سے پانی لے کر آ رہے ہیں جہاں سے جانور بھی منہ مار کے پی رہا ہے، تو یقینی طور کے اوپر اگر ہم اور آپ آج اگر اچھے حال میں بیٹھے ہیں تو ہم اور آپ وہاں پہ جانا کہ وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ ہمیں ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے پانی بہت اہم چیز ہے، تو ہمیں ان لوگوں کا احساس کرنا ہے کہ وہ نہ کہ ایسا پانی پئیں جو کہ جہاں سے جانور بھی منہ مار کے پی رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ ایسے اسباب بنا دیں، ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کرا دیں کہ ان لوگوں تک بھی پینے کا صاف پانی جو ہے مہیا ہو سکے۔ تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے تعاون میں آپ جو ہے 35,000 روپیز کے اندر جو ہے کسی بھی ایک ایسی جگہ پہ ہینڈ پمپ اور سولر پمپ کی انسٹالیشن بھی کرا سکتے ہیں۔ تو مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے علامہ صاحب سے ذکر ہوئی کہ صدقہ جاریہ کتنی بڑی چیز ہے مسجد کی تعمیر کرانے میں، اور ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کے حوالے سے بھی قبلہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بالکل، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ پانی تو یقیناً ہر جاندار کے لیے، ہر وہ شخص یا وہ چیز جس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، اس کے لیے پانی تو ضروری ہے۔ اور پانی کے بغیر انسانی حیات یا دیگر جو مویشی ہیں، جاندار جتنے بھی ہیں، ان کی حیات ناممکن ہے۔ تو ہم جب حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں، کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے بخش دے گا کہ اس نے ایک کتے کو، اب دیکھیے اللہ کی مخلوق ہے نا، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، ایک کتا جو پیاس سے زمین چاٹ رہا تھا، اس قدر شدت سے پیاس تھی اور پانی موجود نہیں تھا، وہ ایک کنویں کے پاس پیاس سے زمین چاٹ رہا تھا، مٹی چاٹ رہا تھا، اور وہ شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا، اس نے اپنے موزے کے ذریعے، جو چمڑے کا موزہ ہو، اس کے ذریعے پانی نکالا، اسے پلایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کی بخشش فرما دی اور اسے رب تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے، بظاہر دیکھنے میں تو ایک کتے کو پانی پلا دینا، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، انسان جو ہے مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس کے ساتھ یہ نیکی کرنا کہ جہاں پر جن علاقوں میں پانی موجود نہیں وہاں پر ایسا سسٹم کہ جس سے پراپر پانی آتا رہے، لوگ وہاں سے مستفیض ہوتے رہے پینے کے لیے، دیگر استعمال کے لیے۔ پھر اس سے ظاہر ہے جب آپ نے ایک پورا پلانٹ لگا دیا، اب وہاں سے لوگ وضو بھی کے لیے پانی لیں گے، دیگر معاملات کے لیے، یعنی جس چاہے وہ پینے کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ دیگر چیزوں کے لیے، وہ وضو کے لیے اس کے ذریعے عبادات کی جائیں گی، یہ سارا اجر و ثواب اس لگانے والے کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ تو یقیناً یہ بھی صدقہ جاریہ، یعنی اللہ کی راہ میں ایک ایسی نیکی ہے جو بندہ ایک مرتبہ کر دے، جب تک وہ جاری رہے گی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بس میں آخر میں آپ سے مزید چاہوں گا کہ KGN کس پلیٹ فارم سے، کیونکہ پلیٹ فارم الحمدللہ یہ ویلفیئر خواجہ معین بے کسا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب یہ ادارہ ہے، تو خواجہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے کیا جاتے ایک میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ اصل میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کی ہستی وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آپ کی بارگاہ میں تو جو آتا تھا فیض پا کے جاتا تھا، یعنی وہاں رنگ و نسل کی، کسی قوم کی کوئی قید نہیں۔ آپ دیکھیے خواجہ صاحب جب گئے، آپ نے دین اسلام کی جب تبلیغ فرمائی تو ہندو بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آتے تھے۔ خواجہ صاحب کے دربار میں آج بھی فیض جاری ہے، سب کے لیے جاری ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ہی کے نام کی نسبت سے جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں سے اہل ایمان کو جو مستحق ہیں وہاں تک ایک فیض پہنچے، جاری ہو، جو مستحقین ہیں اس کی مدد ہو، اور ہم تو ایک
کئی سالوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں. تو یہاں چونکہ جو فنڈ آتا ہے، ڈونیشن آتا ہے، وہ علماء کی زیر نگرانی اس کی تقسیم ہوتی ہے اور پھر ان لوگوں تک پہنچتا ہوا نظر بھی آتا ہے. ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ فوٹیج بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اگر کسی نے ایک پانی کے لیے پلانٹ لگایا تو پھر وہاں سے بچے بھی پانی پی رہے ہیں، پھر ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے، تو جس نے لگوانے کے لیے ڈونیشن دیا ہوگا وہ اپنے دل میں وہ حقیقی خوشی محسوس کر رہا ہوگا کہ جو میں نے فنڈ دیا، جو میں نے ڈونیشن دیا، وہ کسی غلط ہاتھ میں نہیں گیا بلکہ وہ صحیح جگہ پر لگا اور پھر وہاں سے اب وہ فیض جاری ہو گیا. تو یہی ایک سلسلہ ہے خواجہ غریب نواز کے تحت، جتنے ان کے تحت چل رہے ہیں، چاہے وہ راشن کا ہو، دیگر ہو، تو یہ سارے اسی لیے ہیں کہ آپ اس میں اپنا حصہ ملائیے اور انشاءاللہ یہ مستحقین تک پہنچے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب. میں آپ کا KGN کے پلیٹ فارم سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج آپ KGN کا حصہ بنے. ناظرین محترم، جس طرح سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، ہمارے ویژولز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. ایک ایک روپے کے تحت جو ہے آپ کو جو ایک ایک روپیہ دیا ہوا ہے، کس طرح سے اس کے تحت جو لوگوں تک راشن بیگز پہنچائے جا رہے ہیں، افطار کے دسترخوان لگائے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، اور دیکھیں جتنے پیکیجز ہم نے پہلے بھی عرض کیے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، اگر آپ راشن بیگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں 10,000 روپے کا راشن بیگ ہو، یا افطار پلس ڈنر کا پیکیج جو کہ 400 روپے کا ہے، ہینڈ پمپ کا پیکیج جو ہے 35,000 روپیز کا ہے، یا مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جس کے لیے کوئی مخصوص اماؤنٹ نہیں رکھا گیا، یہ تمام پیکیجز جن کے مخصوص اماؤنٹ رکھے بھی گئے اور جس کا نہیں رکھا گیا، یہ کوئی بھی اماؤنٹ ناظرین محترم فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے اس مخلوق خدا کی مدد کرنے کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں. یعنی کہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے لوگ، لوگوں کا احساس کرنے والے لوگ، ان کی پریشانیوں کا، دکھ کا مداوع کرنے والے لوگ. تو ناظرین محترم، ایک بہترین پلیٹ فارم KGN کی جانب سے آپ کو دیا گیا ہے. ہمارے UN نمبرز، ہمارے واٹس ایپ نمبرز جو کہ 24/7 ایکٹیو ہیں، آن ہیں. ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کسی بھی ٹائم پہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کال کر کے یا وائس میسج کے تھرو یا جس طرح سے بھی آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز آپ کی رہنمائی کے لیے 24/7 موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ موبائل بینکنگ کے تھرو، اب تو خیر بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ آپ چاہتے ہیں موبائل بینکنگ کے تھرو رقم ٹرانسفر کرنا، تو آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے اس پہ اپنا موبائل اٹھانا ہے، موبائل اپلیکیشن آن کرنی ہے، اکاؤنٹ نمبر ڈائل کرنا ہے اور بآسانی آپ نے رقم منتقل کرنی ہے. لیکن اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ آفس وزٹ کر کے بائی ہینڈ رقم دینا چاہیں تو آپ بائی ہینڈ بھی رقم دے سکتے ہیں. لیکن جاتے جاتے صرف اتنا یہی کہوں گا کہ KGN کی اس پلیٹ فارم میں دیکھیں KGN یہ پورا کاروان اکیلے بھی سجا سکتا تھا، یہ ساری خدمات اکیلے بھی سر انجام دیتا، لیکن KGN نے اس بات کو عزم دیا کہ اس نیکی کے اس کام کے اندر، اس کار خیر کے اندر آپ تمام کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے اور کسی نہ کسی بہانے ہر بندہ جو ہے اپنی طرف سے مخلوق خدا کی مدد میں لگا رہے. تو ناظرین محترم، بہت ہی مناسب پیکیجز، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ افطار کی صورت میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن بیگ کی تقسیم کا سلسلہ جو الحمدللہ ہماری جانب سے ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی شخص کو جو ہے وہ تکلیف کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑتا، نہ ہماری جانب سے کوئی لائنز لگوائی جاتی ہے، نہ کوئی دھکم دینے کا سلسلہ، بلکہ ایک بہترین پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. ایک شیڈڈ پنڈال لگایا جاتا ہے، وہاں پہ چیئرز لگائی جاتی ہیں، ایک ایک بندے کو فلی پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور اس تک جو ہے وہ راشن بیگ کی جو ہے وہ فراہمی کی جاتی ہے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس دعا بس اس خیال کے ساتھ کہ درد ان کا محبت کے بازار سے اپنا دل اپنا جگر بیچ کے لے لیا، درد ان کا محبت کے بازار سے اپنا دل اپنا چین بیچ کر لے لیا، جان و دل ہوش و خرد ہو گئے جس دن سے ان کے در پہ گھر لے لیا. میرا دل مصطفیٰ، میری جان مصطفیٰ، قسم خدا کی میرا سب کچھ مصطفیٰ، بس انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ساری دنیا کا حسن نظر لے لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.